یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا۔ ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا ہے، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے، اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد کرتا ہے۔ جی جی، تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی تھا۔ امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا یزید کو ملعون کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک کا یہ قانون ہے کہ کافر پر بھی معین لعنت نہیں کرتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر پر ہی مرا تھا۔ نام لے کر کسی کافر پر بھی اس وقت تک لعنت جائز نہیں۔ یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا، سو یہ بات سن لیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے۔ سکوت کا قول ثابت ہی نہیں۔ ائمہ کبار، علماء، متکلمین، فقہا، احناف، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سلفیہ، کسی میں سے ایک عالم نے 1200 سال میں یہ قول نقل ہی نہیں کیا کسی کتاب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے بارے میں سکوت کا قول رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں۔ اس مغالطے کو فوریور ختم کر دیں۔ یہ معلوم نہیں یہ مغالطہ بعض علماء کو کیوں ملا اور کہاں سے آیا مغالطہ، مگر جس کسی نے بھی اگر ایسا کہا ہے یا کوئی کہتا ہے یہ مغالطہ ہے، یہ بات کلیئر کر رہے ہیں الگ تحقیق کہ امام اعظم نے کہیں سکوت کا قول نہیں کیا یزید کے بارے میں۔ اب اگلا سوال کہ پھر کوئی قول ملتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے 1200 سال کی جتنی کتب کھنگالی ہیں امام اعظم کے حوالے سے ایک قول ملا ہے مجھے، صرف ایک ہی قول، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی کسی کتاب میں نفی نہیں ملی، کسی نے اس قول کا امام اعظم کی طرف منسوب ہونا رد نہیں کیا، کسی نے نفی نہیں کی، اور وہ قول امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی کا ہے، جن کو ہماری فقہ اور اصول کی کتابوں میں امام القیاء الحراسی کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں درج ہیں ان کے حوالے، عقائد کی کتب میں درج ہے۔ یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں، دونوں امام الحرمین الجوینی کے شاگرد ہیں، امام غزالی بھی اور امام القیاء الحراسی بھی، اور جامعہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر امام غزالی تھے۔ وہ جب چلے گئے خلوت میں، ان کے بعد 10 سال تک یہ امام القیاء الحراسی جامعہ بغداد، جامعہ نظامیہ بغداد کے امام غزالی کے منصب پر وائس چانسلر بیٹھے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے، ہماری کتب عقائد کی بھری پڑی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں، حل ہوا من الصحابۃ وہل یجوز لعنہ، کیا یزید صحابہ میں سے تھا اور کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ امام القیاء الحراسی، القیاء کہتے ہیں گریٹ، گرینڈ، بہت بڑا عالم اس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا انہ لم یکن من الصحابہ، وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، وہ تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہوا، رہ گئی اس پر لعنت بھیجنا۔ امام القیاء الحراسی کہتے ہیں اما قول السلف، اب یہ غور طلب عبارت ہے، بس یہ ایک ہی حوالہ ملا ہے مجھے 1200 سال کی تاریخ علم میں کتب میں، ایک، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی جو اس کی نفی کرے یا اس کے مخالف ہو، اور کوئی قول نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جو سلف کا قول تھا یزید کے بارے میں لعنت بھیجنے کا، وہ فرماتے ہیں لأحمد قولان، امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں، تلویح و تصریح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اشارتاً بھی یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور نام لے کر تعییناً بھی تصریحاً بھی لعنت کرنا جائز ہے، جو چاہے جو قول اقوا لے، اشارہ کنایہ سے لعنت کرے یا نام لے کر تعییناً لعنت کرے، تلویح تصریح دونوں قول ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ دوسرا فرماتے ہیں ولی مالک قولان، تلویح و تصریح، امام مالک کے بھی 2 قول منقول ہیں۔ یہ امام القیاء الحراسی کی تحقیق ہے کہ یزید کا نام لے کر تصریحاً بھی لعنت جائز ہے اور اشارتاً تلویحاً بھی جائز ہے۔ ولی ابی حنیفہ قولان تلویح و تصریح، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی 2 قول ثابت ہیں، اشارتاً اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اشارتاً بھی لعنت کر رہے، یہ بھی جائز ہے،
اس کا نام لے کر بالتعیین تصریحاً لعنت کرے، یہ بھی جائز۔ پھر پر ولانا قول واحد، خود چونکہ شافعی ہیں، شافعی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یعنی امام شافعی کے ہاں قول واحد، ایک ہی قول ہے، اور وہ تصریح دون التلویح۔ امام شافعی کہتے ہیں اس بے ایمان پر اشارے کنایے سے کیوں لعنت کی جائے، کھلم کھلا تعییناً تصریحاً نام لے کر لعنت، شافعی کا ایک قول ہے۔ اب اس کو ابن خلقان نے اس کو بیان کیا وفاتیات الایان میں، ابن الوزیر نے العواسم والقواسم میں، حلبی نے انسان العیون میں، ابن العماد نے شذرات الذہب میں، یہ سب کچھ یہی قول امام القیاء الحراسی کا درج ہے، جس میں امام اعظم سے بھی یزید پر بالتعیین اور بالتلویح دونوں صورتوں میں لعنت کرنا جائز ہے، امام شافعی کی طرف سے بھی جائز، امام احمد بن حنبل کی طرف سے بھی، اور امام مالک کی طرف سے بھی، سارے قول آ گئے۔ اور جو انٹرسٹنگ چیز میں نے عرض کیا وہ یہ کہ 800 سال کا ذخیرہ جب سے امام القیاء الحراسی، جو امام غزالی کا زمانہ ہے، انہوں نے امام اعظم کا اور امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کے یہ قول بیان کیے ہیں، اس وقت سے آج تک مجھے 800 سال کے ذخیرہ علم میں ایک کتاب بھی نہیں ملی کسی امام کی، محدث اور فقیہ یا متکلم کی، جنہوں نے اس قول کی یا انتصاب کی نفی کی، ایک جگہ نہیں ملا کہ یہ ثابت نہیں، کسی نے رد نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑی تائید ملی مجھے، اور وہ امام ابن حجر عسقلانی کی۔ حدیث کے باب میں میرے نزدیک حافظ ابن حجر عسقلانی اتھارٹی ہیں، اور علم کے باب میں انہوں نے، امام عسقلانی نے تصریح کی ہے اس کی، ان کی کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتباینہ السماء۔ الامتاع میں حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ سے، ان کے شیخ سے پوچھا گیا یزید پر لعنت بھیجنے کا قول کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دے کے کہا کہ جہاں تک لعنت بھیجنے کا تعلق ہے، الطبری المعروف بالقیاء الحراسی نے سارے اقوال بیان کر دیے، فاختار الجواز، اور اس لعنت کے جواز کا قول اختیار کیا ہے۔ اس سے مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ قول امام القیاء الحراسی کی طرف غلط منسوب نہیں ہے، امام عسقلانی نے اس کی توضیح کی، توثیق کی ہے، ان کی طرف بھی غلط قول منسوب نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام حدیث جن کے ذریعے علم حدیث بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا اور پھیلا، جو چشمہ ہیں جہاں سے علوم الحدیث پھوٹے اور ہند سیراب ہوا، وہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں، عقیدہ کے باب میں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایک طبقہ کی رائے، اب میں پورا مضمون ان کا پڑھ دیتا ہوں، پہلے میں نے اتنی عبارت پڑھی، رائے کہ قتل حسین اصل میں گناہ کبیرہ ہے، اور مومن کا ناحق قتل گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، کفر کے زمرے میں نہیں، جبکہ لعنت تو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کے بعد، فرمایا ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس ہے، افسوس ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے بے خبر ہیں، چونکہ سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد اطہار سے بغض و عداوت رکھنا اور انہیں تکلیف دینا اور انہیں توہین کرنا یہ باعث ایذاء رسول ہے، اور کیا اہانت رسول اور عداوت رسول کفر اور لعنت کا سبب نہیں؟ کیا یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی اصول پر، ایذاء رسول کی اصول پر، اس کو کفر، لعنت اور واصل جہنم ہونے کا قول کیا ہے۔ علماء دیوبند میں بھی جنہوں نے اس کے اوپر لکھا اسی قول کی طرف گئے، علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی، اور مسئلہ یوں ہی ہے کر کے اینڈ کیا انہوں نے لعن کے جواز پر۔ امام ابن الحمام الحنفی، جو سب سے بڑے حنفی فقہا میں سے، صف اول کے ائمہ میں سے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری نے قرآن مجید کی 4 آیات کریمہ کا ذکر کر کے ان نصوص سے یزید کا کفر ثابت کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی وارث ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم الحدیث کے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں حدیث میں۔ علامہ صدیق حسن خان الکنوجی، یہ بر صغیر پاک و ہند کے سلفی مکتب فکر کے، جنہیں آپ عرف عام میں اہل الحدیث علماء کہتے ہیں، اس مکتب فکر کے بہت بڑے عالم اور ستون ہیں علامہ صدیق حسن خان کنوجی۔ ان کی کتاب ہے بقیۃ الرائد فی شرح العقائد، فارسی میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں
بعض ائمہ نے یزید پر صراحتاً لعنت کا اطلاق کیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل اور ان کے طرح کے دیگر ائمہ۔ علامہ ابن الجوزی نے یزید پر لعنت کا قول اسلاف سے نقل کیا ہے۔ آگے سنیے وہ لفظ، وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ یزید نے جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ کل کبار جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے امام حسین کا قتل نفس مومن، نفس انسانی کے قتل سے دلیل نہیں لی، نہ اس پر حکم کا مدار رکھا ہے، وہ اذیت رسول کی طرف گئے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اور یہی علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد نسویہ میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ جس لمحے اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا کافر شد، وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ سو جس نے امام حسین سے جنگ کی یا جنگ کرنے کا حکم دیا اس پر لعنت کے جواز پر سب ائمہ کا اتفاق ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں علامہ تفتازانی نے یہی فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا، اس کی خوشخبری سننا اور اہل بیت کی توہین کرنا متواتر المعنی ہے، معنی متواتر ہے، تفصیلات احاد ہے مگر متواتر المعنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم یزید کے بارے میں ایمان کے مسئلہ پر کوئی توقف اور خاموشی نہیں رکھتے، یعنی یزید کے بارے میں یہ شک بھی نہیں کرتے کہ کہیں مومن نہ ہو، صاحب ایمان نہ ہو، نہیں، وہ خارج ہو گیا ایمان سے۔ جس لمحے اس نے قتل حسین کا حکم دیا پہلے مسلمان تھا، شراب پیتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا، سارے وہ فاسق فاجر تھا، فاسق فاجر تھا، مگر جس لمحے اس نے قتل حسین کا حکم دیا جس کی شہادت سب صحابہ تابعین اور ائمہ محدثین نے دے دی ہے، اس کا نام لے کر عبداللہ ابن عباس سمیت، اس لمحے وہ کافر ہو گیا کہ وہ اذیت رسول کا حکم دے رہا ہے، جزو رسول کو اذیت پہنچانے اور ان کو بے حرمت کرنے کو حکم دے رہا، کہتے اسی لمحے وہ کافر ہو گیا۔ سو اب ہم ایمان کے مسئلے پر خاموشی نہیں رکھیں گے کہ پتہ نہیں مومن ہے یا نہیں، وہ کلیئر کٹ خارج از ایمان ہے۔ سو یزید پر، اس کے حامیوں پر، اس کے مددگاروں پر، سب پر اللہ کی لعنت، نام لے کر اللہ کی لعنت ایک ایک پر کرنا یہ محقق اور مسلم کافر کے بغیر نہیں ہوتا۔ سب وہ کہتے ہیں، علامہ قینوجی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک وہ تمام لوگوں سے مبغوض ترین ہے۔ پھر اس نے امام حسین کے قتل کے بعد مدینہ منورہ کی تباہ کاری کی، لشکر بھیجا، باقی صحابہ تابعین کو قتل کرنے کو حکم دیا، حرم مکہ میں بے دینی کی۔ پھر علامہ قینوجی کہتے ہیں اسی بدترین حالت میں وہ دنیا سے گزر گیا، مر گیا، سو اس کی توبہ اور رجوع کا احتمال کہاں رہا؟ اینڈ یہاں پر جا کے عبارت کی ہے انہوں نے۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی دو قول ہیں، میں نے پڑھا، پہلا قول ان کا تھوڑا مختلف تھا، بعد میں فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 508 اس پر امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل سنت کے جو مذاہب ہیں ان کا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اس کے کافر و ملعون ہونے کا جو قول کرے وہ کہتے ہیں وہ بھی مورد الزام نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی امام احمد بن حنبل اور دیگر بعض ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دوسرا قول دے دیا، یہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 508 جس کے اوپر یہ قول بھی میں نے کوٹ کر دیا کہ یزید کی طرفداری اور اہل یزید کی طرفداری، یزید کے اعوان و انصار کی طرفداری، ایک رتی برابر بھی نرمی ہمدردی رکھنا، خواہ کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی گمان کر لیں، یہ دراصل آپ کو لے جاتا ہے بغض اہل بیت کی طرف، یا بغض اہل بیت کا شاخسانہ ہے یا بغض اہل بیت کی طرف دھکیلنا ہے۔